سی آیتیں متشابہات ہیں اور کون سی آیتیں محکمات ہیں. پھر اگر آپ جان بھی لیتے ہیں کہ ہاں یہ متشابہات ہیں یہ محکمات ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ متشابہات سے بچیں گے، محکمات کی طرف آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ جاننا پڑے گا کہ محکمات کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک منسوخ ہے اور ایک ناسخ ہے. منسوخ کون سی ہے اس کو بھی جاننے کے لیے باقاعدہ پڑھنا اور سیکھنا پڑے گا. چلو آپ نے کوشش کیا، منسوخ آیتوں کو پہچان لیا، ناسخ آیتوں کو پہچان لیا، لیکن اتنے میں کام نہیں چلے گا. اس کے بعد بھی ان میں جو آیات مبہمات ہیں ان کے بارے میں جاننا پڑے گا. یہ سب کچھ جان لینے کے بعد آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ اس میں حکم کیا کیا ہے. چلے میں کچھ حکم کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آج جو لوگ قرآن دماغ کی گمراہ کرتے ہیں خود کتنے گمراہ ہیں. نمبر 1 پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم نازل فرمایا. کس کا حکم؟ وضو کا. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھل لو. آپ دھلتے ہیں نا چہرہ؟ نمبر 1 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مرافق تک دھلو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کعبین تک دھلو. ایمانداری سے بتاؤ کیا کتنا ہی آپ کرتے ہیں کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ وضو میں کچھ اور بھی کرتے ہیں کتنا ہی کرتے ہیں؟ صرف چہرہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر کچھ اور بھی کرتے ہیں، کلے بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، پہلے اتنا ہاتھ بھی دھلتے ہیں، مسح بھی کرتے ہیں نا، انگلیوں کا خلال بھی کرتے ہیں، ناک بھی صاف کرتے ہیں، غرارہ بھی کرتے ہیں. اس کا ذکر کہا ہے، اس کا ذکر اس کی آیت کے اندر کہا ہے. اب معلوم ہوا کہ وضو کرنے کا حکم قرآن سے ہمیں مل تو گیا، وضو کرنا کیسے ہے یہ رسول اللہ سے معلوم پڑا. کس سے معلوم پڑا؟ حضور جس طرح وضو کرتے تھے ہمیں وہاں سے سیکھنا ہے کہ وضو کیسے کرتا ہے. پھر کمال کی بات، کوئی کہے کہ نہیں ہمیں حضور سے نہیں سیکھنا ہے، ہمیں تو قرآن سے ہی سیکھنا ہے. تو جناب اس میں ہے وضو حکم، اپنے چہرے کو دھلو. تو آپ بتاؤ چہرہ کہتے کس کو ہے؟ چہرہ ہوتا کہاں ہے؟ یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ چہرہ ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، بال جمنے سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اس کو چہرہ کہتے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس میں ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھ مرافق تک دھلو. تو پوچھنا یہ تھا کہ یہی کہ دھلے کے اوپر تک دھلے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مرافق تک ہے یا مرافق سمیت ہے؟ بولتے نا کوڑیوں سمیت. تو یہ اس آیت کے اندر کیسے معلوم پڑے گا؟ پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا. تو بھائی سر کا مسح کتنا کریں؟ ایک طرف کریں، دونوں طرف کریں، اوپر کریں، پیچھے کی طرف کریں کہ پورے سر کا کریں؟ کس طرح مسح کریں؟ پیچھے سے آگے لائیں، آگے سے پیچھے لے جائیں، کس طرح کریں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ پھر اس میں ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو دونوں پیروں کو کعبین تک دھلو. تو پہلے کس پیر کو دھلیں اور کہاں تک دھلیں؟ خلال کریں کہ نہ کریں؟ اچھا کس ہاتھ سے دھلیں؟ یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ جواب ہوگا ہر چیز میں ہم حضور کے محتاج ہیں. حضور میں بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. ایک مثال دی ہے، بہت آیتیں ہیں، بہت ساری احکامات ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں. اب آئیے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. اس کے اندر ہے جس میں کہا گیا ہے جہاں پر کہ چور اور چورنیوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹے جائیں. کس کے کاٹیں گے؟ چور اور چورنیوں کے. اب آپ بتائیں کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ داہنا کہ بایاں؟ یہ اس میں نہیں لکھے گا. اچھا کہاں تک کاٹا جائے گا؟ اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، یہاں تک بھی ہاتھ کہتے ہیں، اور یہاں تک بھی ہاتھ ہی کہتے ہیں نا. اس کو بھی ہاتھ میں بولا جاتا ہے، اتنے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں اور اتنے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں. تو کاٹنا کتنا ہے یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ ایک بات داہنا کاٹے کہ بایاں یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ تیسری بات کتنا چوری کرے تب کاٹے، کیونکہ ایک پیسے کا چوری بھی چوری ہے اور 1 لاکھ کی چوری بھی چوری ہے. ارے بھائی آپ میری 1 کتاب چوری کریں یا 5 کتاب، چوری تو چوری ہے نا. اچھا کوئی آنکھوں کے سامنے سے آنکھوں میں ڈال
قرآن پڑھ لیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، مگر کیسے قائم کریں؟ کیا کیا کرنا ہوگا؟ کھڑے کیسے ہونا ہے، بیٹھنے کیسا ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے، آواز کہاں تیز پڑھنا ہے، کہاں آہستہ پڑھنا ہے، یہ تو نہیں ملے گا، پوری زندگی لگا دیجیے نہیں ملے گا جناب۔ یہ آپ کو جاننا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ، باقاعدہ روزے کا حکم قرآن میں آیا ہے، پوری پوری آیتیں نازل ہوئی، روزہ رکھنے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنے سے روزہ مقروء ہوگا، کیا کرنے سے فاسد ہوگا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جواب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ذرا آپ بھی سوچیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر بات میں قرآن میں دکھاؤ، ظالم قرآن کے کام کو بھی سمجھنے کے لائق نہیں ہو ابھی، ہر بات میں ہم رسول اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز کو جاننے میں ہم رسول اللہ کے محتاج ہیں، اور یہ محتاجی خود اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کر دی ہے قرآن پاک میں، جگہ جگہ کئی مقامات پر یہ کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ایسی آیتیں قرآن میں کئی جگہ ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، کہیں یہ کہا گیا اللہ کو راضی کرو اور اس کے رسول کو راضی کرو، کہیں یہ کہا گیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کہیں یہ کہا گیا اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، کہیں یہ کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس طرح سے بے شمار آیتیں ہیں، کہیں یہ کہا گیا کہ اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے کتنا ہے، اس قرآن میں ان کے لیے کتنا نازل کیا گیا ہے وہ آپ بتا دیجئے۔ تو اس طرح سے پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم، اطاعت کرنے کا حکم، ان کی بات ماننے کا حکم، ان کی طرف دیکھنے کا حکم، وہ جس سے روکے رک جاؤ، وہ جس چیز کو دے دے لے لو، یہ قرآن نے خود صاف صاف بتا دیا کہ اے لوگوں قرآن ہوتے ہوئے بھی تم رسول اللہ کے محتاج ہو، جیسے کتاب ہوتے ہوئے ٹیچر کے محتاج ہو، اگر وہ نہ سمجھائے تو کیا خاص سمجھو گے؟ تو رسول اللہ ہی قرآن سمجھانے والے ہیں، تو قرآن عظیم ہے الحمدللہ ہمارے پاس، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب محتاج ہیں، اور ہم سب کیا پوری دنیا محتاج ہے، حضور کو چھوڑ کر کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اب میں کچھ اور بات اشارہ کروں، لفظ ہدا، الہدا، یہ قرآن میں آیا ہے، کئی جگہ آیا ہے، کہیں ہدا، کہیں اہدا، اس طرح کے لفظ، کہیں یہدی، جانتے ہیں 17 معنی میں آیا ہے، کتنے معنی میں؟ لفظ وہی ہے اور معنی کتنے؟ 17 معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کسی لفظ ولی، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی قریب، ولی کے معنی مددگار، اور یہ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ الگ الگ معنی میں آیا ہے، تو کہاں پر کون سا مطلب لیا جائے گا یہ کون بتائے گا؟ کہ کیسے سمجھو گے کہ یہاں ولی کا مطلب کیا ہوگا؟ دوست ہوگا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے نکاح کے ٹائم پوچھتے نہیں لڑکی کا ولی کون ہے، یا میت کے ٹائم پوچھتے ہیں نا لڑکی کا ولی کون ہے، میت کا ولی کون ہے، تو یہاں جو ولی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ والا ولی نہیں کہ اللہ کا ولی، یہاں ولی کا مطلب ہوتا ہے میت کا قریبی کون ہے، میت کا قریبی کون، تو یہاں قریبی کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں فلاں صاحب اللہ کے ولی تھے تو وہاں ولی اس معنی میں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ میرے پیارے قرآن میں ایک ہی لفظ مختلف معنوں میں آیا ہے، کیسے سمجھیں گے؟ اس سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ یہاں سے ہم نے یہ سیکھ لیا آج کہ دلیل دو ہے، کتنے ہیں؟ ایک قرآن اور ایک حدیث۔ جس طرح ہمیں قرآن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ایسے ہمیں حدیث کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ حدیث چھوڑ دیں تو قرآن سے نفع حاصل، اور قرآن چھوڑ دیں تو حدیث سے بھی نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں
پہ